ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی السابقۃ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْمُخَاطَبِ بِطَٰهَ وَيَاسِينَ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ تمام کا اس بارگاہ میں آنا قبول فرمائے، اس مقدس اور معطر محفل میں پروردگار تمام مومنین کی خود محافظت فرمائے، خادمین فرش عزا کی نیک شرعی دلی حاجات کو پورا فرمائے، ان مجالس کو ان محافل کو ظہور امام کے ساتھ متصل فرمائے۔ ملک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے جو بھی برادران ان آفتوں میں بلیات میں گرفتار ہیں، کسی بھی حوالے سے پروردگار ان کی خود مدد فرمائے اور ہمیں اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ قرآن مجید کی آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو دو چیزیں اس کی فطرت میں ہوتی ہیں۔ میں بڑی تسلی سے آرام سے بولوں گا تاکہ بات سمجھا کر میں بات کر سکوں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو دو چیزیں اس کی فطرت میں ہوتی ہیں، اللہ اس کی فطرت میں رکھ کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ جیسے بھوک اور پیاس فطرت کا حصہ ہے، جیسے خواہش فطرت کا حصہ ہے، ویسے دو چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ گھر میں ہوتا ہے، جو سنے گا وہ بولے گا۔ پنجابی سنے گا تو پنجابی بولے گا، سرائکی سنے گا تو سرائکی بولے گا، عربی سنے گا تو عربی بولے گا، ہندی سنے گا تو ہندی بولے گا، سندھی سنے گا تو سندھی بولے گا۔ گھر کا ماحول جیسا ہوگا، جو بڑوں کو دیکھے گا وہی حرکت خود کرے گا، جو لفظ سنے گا وہ لفظ بولے گا، جو حرکتیں دیکھے گا یا کردار دیکھے گا وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اس سے آسان مثال نہیں۔ اگر وہ گھر میں دیکھے گا کہ عزاداری کی مخالفت ہو رہی ہے تو عزاداری کی مخالفت کرے گا، اور اگر وہ گھر میں دیکھے گا کہ غم حسین کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور ماتم و مجلس کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ وہی حلقے میں کھڑا ہونا سیکھے گا۔ اگر آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں جملے کو آگے بڑھاؤں۔ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہی بولتا ہے۔ اللہ نے فطرت میں رکھنے کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ سننے کے لیے طرح طرح کی آوازیں ملیں گی،
دیکھنے کے لیے طرح طرح کے بندے ملیں گے، میں تجھے سننے دیکھنے کی صلاحیت دے کے پابند کر رہا ہوں، ہر کسی کی بات نہیں سننی، میرے محمد کی بات سننی ہے۔ ہر توجہ ہو گئی آپ سامعین کی، ہر کسی کی بات نہیں سننی، میرے محمد کی بات سننی ہے۔ ہر کسی کو دیکھ کر نقل نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، میرے محمد کو دیکھ کر عمل کرنا ہے۔ جو سن کر کیا جائے، بڑی توجہ، جو سن کر کیا جائے وہ اطاعت کہلاتا ہے، جو دیکھ کر کی جائے وہ اتباع کہلاتی ہے۔ میں نے کوئی بات کی اور آپ نے اس پہ عمل کر دیا تو یہ اطاعت کہلاتی ہے، کہ میں بولا آپ نے سنا، قول کی اطاعت ہوتی ہے۔ فعل مجھے کرتا ہوا دیکھا، اس کی نقل کی، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ یعنی کردار کی اقتداء کی جائے تو اتباع ہے، قول اور حکم کو مانا جائے تو اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اطاعت کرو تو فقط میرے محمد کی، اتباع کرو تو فقط میرے محمد کی۔ آپ سامعین اگر پوری توجہ سے بات سن رہے ہیں، کیونکہ اگلی ساری گفتگو کا سرا یہیں پہ ملے گا، یہ جتنی آسانی سے میں سمجھا پایا، گفتگو آگے اتنی آسان ہوگی۔ دیکھنا ہے تو محمد کو فقط، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی ہستی آئیڈیل ہے تو میں میرا نبی ہے، نمونہ عمل ہے، قابل تعصی ہے، قابل اقتداء ہے، قابل اطاعت ہے تو میرا محمد ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد کی بات مانی، دیکھنے میں محمد کی مانی، بظاہر لفظ محمد کے ہیں، حقیقت میں حکم خدا کا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کو چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو۔ توجہ ہو گئی سب کی؟ اطیعوا اللہ، کیونکہ آقا کا مہینہ ہے، آقا سرور کون و مکان کا مہینہ ہے، اور ابھی آپ نے محرم سفر گزارا اور ربیع الاول آ گیا۔ بات بڑی تھی، آپ کو سمجھا نہیں پایا، محرم سفر گزرا تو ربیع الاول آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ربیع الاول آتا ہی محرم سفر کے بعد ہے۔ اگر محرم سفر نہ ہوتا تو ربیع الاول کا نام بھی باقی نہ رہتا۔ اور ویسے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ لبیک یا حسین بھی ایمان کا حصہ ہے، لبیک یا رسول اللہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نہ اس نعرے کے بغیر گزارا ہے، نہ اس نعرے کے بغیر گزارا ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہ زبان کتنی قابل عزت ہے جو لبیک یا رسول اللہ بھی کہے، لبیک یا حسین بھی کہے۔ وہ زبان اچھی لگتی ہے جو لبیک یا رسول اللہ کہے اور لبیک یا حسین کہے۔ لبیک یا حسین کے بانی ہم ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا بانی حسین ہے۔ توجہ ہو گئی سب کی، اور سب گفتگو میں شامل ہو گئے۔ بڑی تسلی سے سنیے گا، وہ بھی حسین کا مہینہ، یہ بھی حسین کے نانا کا مہینہ، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ذکر حسین کریں اور حسین کے نانا کا ذکر نہ کریں؟ وہ تو عبادت قابل قبول ہی نہیں جو آقا کی ذات سے شروع نہ ہو۔ آقا تو مرکز ہیں، آقا تو محور ہیں، آقا تو قطب ہیں، آقا کے گرد تو کائنات کی چکی بھی طواف کرتی ہے، عصمت و طہارت بھی طواف کرتی ہے۔ جو پہلے آئے وہ یہ بتانے آئے کہ محمد آ رہے ہیں، جو باقی آئے وہ یہ بتانے آئے وہ جو آیا تھا وہ کل بھی سچا تھا، وہ آج بھی سچا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست؟ میں تھوڑی سی اور زحمت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جو پہلے سلسلہ نبوت چلا وہ بھی آقا کے لیے کہ کوئی آ رہا ہے، اتنا بڑا
آ رہا تھا، اتنی بڑی ہستی آ رہی تھی کہ 1.25 لاکھ کا پروٹوکول چاہیے تھا، اور جو بعد میں بھیجے علی سے لے کر خاتم الائمہ تک، وہ اس لیے بھیجے کہ محمد جو دے کے جا رہا ہے. توجہ ہو گئی؟ تو مرکز آقا کی ذات، اطاعت کرو آقا کی، اتباع کرو آقا کی، اسوہ کامل ہیں تو آقا کی ذات، قابل اتباع ہیں تو آقا کی ذات، فی رسول اللہ فقط میرا رسول، اسوۃ حسنہ فقط میرا حبیب، فقط میرا سرور کون و مکان، خاتم الانبیاء فقط وہی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آیت ہے قرآن کی، ادھر ادھر کی بات نہیں، کسی عام بشر کا لکھا ہوا قصیدہ نہیں، آواز وحی ہے، حکم خدا ہے، قانون الہی ہے، اٹل ہے، حقیقت ہے، دائمی ہے. اس منشور میں کوئی کمی بھی نہیں، کوئی کاستی بھی نہیں، کوئی تغیر بھی نہیں، کوئی تحول بھی نہیں. جیسا وہ کل تھا ویسا وہ آج ہے. بھئی دیکھیں، قرآن مجید سورج اور چاند کی طرح ہے. جیسے سورج چاند روز آتے ہیں، پرانے نہیں ہوتے، ویسے قرآن روز طلوع ہوتا ہے، پرانا نہیں ہوتا. اب جو آقا کے بارے میں کہا گیا قرآن میں کہ اس کی اتباع کرو اور کسی کی نہیں، اسے دیکھ کر عمل کرو اور کسی کو نہیں، یہ فقط ان کو کہا گیا جو اس دور میں تھے، یا ہمیں بھی کہا گیا؟ اگر میں سمجھا پایا بات کو، بھائی کچھ لوگ وہ تھے جو آقا کے پاس موجود تھے، وہ پہلے جہالت میں تھے، آقا آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، نور ہدایت نصیب ہوا، آقا کے گرد گھومنے لگے، آقا کو دیکھ کر سیکھنے لگے، آقا کے پیچھے چلنے لگے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو قرآن نے کہا فقط اسے دیکھو اور عمل کرو، اسے سنو اور عمل کرو، یہ فقط ان کو کہا، یہ حکم قیامت تک ہے؟ بھئی یہ جو کہا اسے دیکھو اور عمل کرو، یہ فقط ان کو تھا یا قیامت تک؟ آپ کہیں گے اگر یہ اس دور کے لیے تھا، اس دور کے لیے نہیں، تو نہ اسلام معجزہ رہتا ہے نہ قرآن معجزہ رہتا ہے. قرآن کا معجزہ ہے ہی یہی، جیسے یہ کل زندہ تھا ویسے یہ آج زندہ ہے. آقا کا پیغام جیسے کل زندہ باد تھا آج زندہ باد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے یہ حکم کل تھا کہ اسے دیکھو اور اطاعت کرو صرف اس کی، ویسے ہی آج مسلمانوں کو ہے. اب میں آپ سے بڑا مشکل سوال کرنے لگا ہوں، جب قیامت تک کے لیے اللہ نے کہہ دیا فقط دیکھنا بھی اس کو ہے، سننا بھی اس کو ہے، 11 ہجری کو وہ محمد چلے گئے، 11 ہجری کو آقا چلے گئے، اور اللہ کہہ رہے قیامت تک دیکھنا بھی اسے ہے، پیچھے بھی اس کے چلنا ہے. اب کوئی تو ہونا چاہیے محمد کے بعد کہ جس کی آواز محمد کی آواز ہو، جسے دیکھنا محمد کو دیکھنا کہلائے. دیکھیں، کوئی تو ایسی ہستی ہونی چاہیے جس کے وجود میں آقا کی جھلک ہو، جس کی بات آقا کی بات کہلائے، جس کا فعل میرے آقا کا فعل کہلائے. تمہارے پاس اگر کوئی اور ہو تو ہمیں دکھا دو. اگر کوئی ہستی دنیا میں اور ہو کہ جس کی بات آقا کی بات ہے تو ہمیں دکھا دو، اور اگر نہیں تو پھر ہم دکھاتے ہیں. وہ اور کوئی نہیں، وہ علی کا گھرانہ ہے. بھئی دیکھیں، کمزور شخص ہوتا ہے، بڑی توجہ رکھیے گا، میں بات کو سنبھل کے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں اور یہ بات میری ذہنوں پہ نقش رہے، تاکہ جب آپ یہ مجلس سن کے جائیں تو مجلس ختم ہو، بات ختم نہ ہو، بات ذہنوں میں نقش رہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ کوئی کمزور شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی بات منوانے کے لیے کسی کی توہین کرتا ہے. مجھے اپنی بات کرنی ہے، اگر میرے پاس دلیل ہے تو میں کسی کی توہین کیوں کروں گا؟ کسی شخصیت کے اوپر قدغن کیوں لگاؤں گا؟ ہاں، کسی کو مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہے. کوئی مجھے زبردستی منوا نہیں سکتا، نہ میں کسی کو زبردستی منوا سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی شخصیت کسی کے نزدیک محترم ہے تو میں توہین نہیں کروں گا.
بھائی دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ کمزور بندہ ہوتا ہے کہ جو توہین اور گالی گلوچ کرتا ہے، عزت ہم سب کی کرتے ہیں۔ وہ جاہل ہے جو کہے کہ شیعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت نہیں کرتے، اسے پتہ ہی نہیں شیعہ مذہب کا، کہ جو ہم پہ الزام لگا دے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ آپ میں سے کون ہے جو سلمان کی عزت نہ کرتا ہو، جو ابو ذر کی عزت نہ کرتا ہو، جو کمبر کی عزت نہ کرتا ہو؟ بھئی کون ہے جو عمار کی عزت نہ کرتا ہو؟ میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر یہ بزرگ ہستیاں نہ ہوتی، اگر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نہ ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ مقام علی کیا ہے۔ انہوں نے سن کر بتایا کہ میرے آقا نے جو علی دیا ہے وہ علی کیا ہے۔ بھئی ابھی وہ انہوں نے کوئی ربائی پڑھی، مجھے ربائی تو نہیں ذہن میں، اس کا مفہوم ذہن میں ہے کہ ہم جیسوں کا کیا ہوتا اگر ہمارے پاس علی نہ ہوتے۔ اور میں یہاں پہ ایک جملہ ضرور کہوں گا، میرے آقا نے کہا ہے عمار، اگر کائنات ایک طرف ہو، میرا بھائی علی دوسری طرف ہو، کائنات کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو ابھی شعر میں پڑھی انہوں نے، وجہ یہ ہے کہ علی کائنات کے بغیر بھی علی ہے۔ آپ کسی زام میں سن رہے ہیں تو میں آپ کا ضامن نہیں، میں جو بات پہنچا رہا ہوں اگر وہ پہنچ گئی تو میرے ساتھ ملیے گا۔ علی کائنات کے بغیر بھی علی ہے، کائنات بغیر علی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کسی بڑے عالم دین نے کہا تھا، شیعو ناز کرو اپنے مقدر پہ کہ اللہ کے پاس ایک علی تھا، اس نے وہ بھی تمہیں دے دیا ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں گفتگو کو نبھاؤں گا، آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ بھائی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی عزت نہیں ہے، ان کا مقام ہے، اپنی معرفت کے مطابق انہوں نے آقا کو مانا، اپنی معرفت کے مطابق وہ حساب دیں گے، ان کا حساب اللہ لے گا۔ باقی ہمیں نہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو منوائیں، نہ کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں منوائے۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، صحابہ اکرام عزت و احترام کے باوجود بھی صحابی ہیں، اہل بیت نہیں۔ عزت و توقیر کے باوجود صحابہ ہیں، اہل بیت نہیں، ان کا مقام جدا ہے۔ میں آپ سے سادہ سی بات پوچھتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ۔ 61 ہجری میں، بڑی توجہ، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا۔ آخری صحابی جو اس دنیا فانی سے گئے وہ گئے 110 ہجری میں۔ واقعہ کربلا کے 50 سال بعد آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی جب واقعہ کربلا ہوا تو صحابہ موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ 61 ہجری کو واقعہ کربلا، 50 سال بعد تک صحابہ زندہ رہے، مسلمان بھی تھے، نبی کو دیکھا بھی تھا۔ جب یزید نے شریعت اسلامی پہ حملہ کیا وہ اٹھے کیوں نہیں؟ جب میں جواب دوں گا تب بولیے گا تاکہ بات کا غلط اثر نہ جائے۔ بھائی وہ مسلمان تھے، صاحبان ایمان تھے، صاحبان اسلام تھے، انہوں نے آقا کو دیکھا تھا، آقا کی بات سنی تھی، حسین کو بھی جانتے تھے، یزید کے کردار پہ بھی نظر تھی، وہ اٹھے کیوں نہیں؟ وہ جانتے تھے ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا سیکھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ ہمارے گھر میں نہیں آیا۔ بات تو میں کہہ گیا، شاید سمجھا نہیں پایا۔ وہ یہ جان چکے تھے کہ ہم دیندار ضرور ہیں، دین کے مالک نہیں، دین کے وارث نہیں، جس کے گھر میں دین آیا ہے وہ جانے، بھائی وہ جانے اور آقا کی ذات جانے۔ اس لیے میں نے کہا نا، لبیک یا حسین کا، لبیک یا رسول اللہ کا بانی حسین ہے، کہ جب سارے چپ ہو گئے تب حسین نے اٹھ کے کہا نانا کسی کی ضرورت نہیں، میں حسین حاضر ہوں اور میں آپ کا نام بچاؤں گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ مقام کے باوجود صحابہ ہیں، اہل بیت کا مقام جدا ہے۔
اب یہ واقعہ لکھا اہل سنت کتب کے اندر، یہ سب بندے ذہن نشین کیجئے گا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست؟ میں تھوڑی سی گفتگو اور کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اہل سنت کتب کے اندر یہ واقعہ ہماری کتب میں نہیں ہے، انہوں نے خالد بن ولید صاحب کے مناقب میں، خالد بن ولید نامی صحابی کے مناقب میں یہ چیز لکھی کہ وہ ایک جنگ میں تھے اور جنگ میں ان کا قلنس ہوا، ان کی جو ٹوپی تھی وہ گر گئی جنگ کے دوران، تو وہ صاحب اترے اپنی سواری سے اور وہ قلنس ہوا، وہ ٹوپی جو بھی تھی اس کو تلاش کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا تیر و تبر چل رہے ہیں، نیزہ و تلوار ٹوٹ رہے ہیں، قیامت کا رن ہے، اور اس قیامت کے رن میں تجھے اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ عام ٹوپی نہیں، اس میں میرے نبی کا بال ہے۔ بڑی توجہ، اس ٹوپی میں یہ لکھ رہے ہیں، اہل سنت لکھ رہے ہیں، ان کے مناقب میں لکھ رہے ہیں، ہماری کتب میں نہیں ہے، یہ دھیان میں رہے، یہ اس میں میرے آقا کا بال ہے، جب میں اس کو سر پہ رکھتا ہوں تو مجھے فتح کا یقین ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فرق ہے صحابی میں اور آل میں، صحابی وہ جو نبی کے بال کے برابر نہیں، جو نبی کے بال کے برابر نہیں وہ نبی کی آل کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم توجہ ہو گئی سامعین کی؟ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ آقا جیسا کوئی بنایا ہی نہیں، کوئی تو ہو جس کا کہنا محمد کا کہنا کہلائے، کوئی اور ہو تو دکھا دیں، ورنہ ہستیاں میں دکھاتا ہوں۔ علی مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حسن مجھ سے ہے۔ اے علی اکتب ما املی علیک، اے علی جو میں املا کرواتا ہوں وہ لکھ لیا کر۔ نبی فرما رہے ہیں، حیدر کرار کو فرما رہے ہیں، اے علی اکتب ما املی علیک، جو میں املا کروا رہا ہوں وہ لکھ لے۔ یا رسول اللہ تخاف علی النسیان، کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ کہا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا دل بھی مضبوط رہے گا، تیری زبان بھی مضبوط رہے گی، تو نہیں بھٹک سکتا، کائنات جگہ چھوڑ سکتی ہے، تو نہیں۔ تو یا رسول اللہ لکھوں کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے خلفاء کے لیے لکھ، لفظ نہ ہوں تو میں ضامن ہوں، میرے خلفاء کے لیے لکھ۔ یا رسول اللہ وہ خلفاء کون ہیں؟ وہی جن کی وجہ سے اللہ بارش نازل کرتا ہے، وہی جن کی وجہ سے زمین میں شادابی ہے، وہی جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ میں ہیں کون؟ کہا وہ اور کوئی نہیں، تو ہے، تیرے یہ 2 بیٹے ہیں اور حسین کے 9 بیٹے ہیں۔ تو تیرے یہ 2 بیٹے اور تیرے بیٹے حسین کے 9 بیٹے، یہ میرے خلفاء ہیں، زمین پہ اللہ کی حجت ہے۔ زید شہام میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ایما افضلو الحسن او الحسین، مولا بتائیں، زید شہام صحابی میرے مولا کا، کون افضل ہے، حسن افضل ہے یا حسین مولا؟ امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، امام فرمانے لگے انا فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا و ان فضل آخرنا یلحق بفضل اولنا، ہماری جو پہلے کی فضیلت ہے وہی آخری کی ہے، اور جو آخری کی فضیلت ہے وہی پہلے کی ہے، اور ہمارے گھرانے میں ہر ہستی صاحب فضل و کمال ہے۔ اس کے بعد میرے مولا خاموش ہوئے، ایک لمحہ خاموشی کے بعد پھر گویا ہوئے اور فرمانے لگے ازیدک یا زید، تو اگر چاہے تو کچھ اور بھی بیان کروں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بھی کچھ آگے بڑھوں، مولا کی حدیث کو مکمل کروں، کہ فرمانے لگے کہ ازید کا یا زید، میں کچھ بیان کروں؟ اس نے کہا یبنا رسول اللہ، یا سیدی یبنا رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر، جب آپ بول رہے ہوں تو کون نہیں سننا چاہے گا؟ آپ بیان فرمائیں، میں سن رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اِنَّا خلقتنا واحد، علمنا واحد، حلمنا واحد، تینتنا واحد، کلنا واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ امام نے فرمایا ہمارا علم بھی ایک ہے، ہمارا حلم بھی ایک ہے، ہماری خلقت بھی ایک ہے، ہمارا خلق و کردار بھی ایک ہے، اور ہمارا نور بھی ایک ہے۔ ہم میں سے پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے محمد۔ ہم توجہ ہے سامنے؟ اس کا مطلب یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے محمد کی اطاعت بھی ملتی ہے، محمد کی اتباع بھی ملتی ہے۔ کسی کو اگر مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، میں جملہ بڑا کہہ گیا اور آپ شاید بے دھیانی میں اس کو گزار گئے۔ دیکھیں نا، آقا نے سنت چھوڑی، جن کے وجود میں سنت چھوڑی انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سنت آقا کی ہے، جن کے وجود میں چھوڑی، کہ جن کو چھوڑ دیا جائے تو سنت سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ نہیں بلکہ ملے گی نہیں۔ وہ سنت چھوڑی علی کی صورت میں، وہ سنت چھوڑی حسن کی صورت میں، وہ سنت چھوڑی حسین کی صورت میں۔ آقا نے ان کو چھوڑ کر بتایا کہ اگر سمجھ نہ آتی ہو کہ آج محمد ہوتے تو کیا کرتے، انہیں دیکھ لینا جو یہ کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ، جو یہ کر رہے ہیں۔ میں بات کو اور آگے بڑھاؤں۔ حسن سر سے لے کر سینے تک میری شبیہ ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں حسن، بڑی توجہ، سر سے لے کر سینے تک میری شبیہ ہے، حسین سینے سے لے کر قدموں تک میری شبیہ ہے۔ ابھی پہلے تو کہہ چکے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ یہ دوبارہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ بھئی جب میرے جیسا بندہ بولتا ہے غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، بنا سوچے بولتا ہے، لیکن جب وہ آقا بولتے ہیں تو وہ قانون ہوتا ہے، وہ ہدایت ہوتی ہے، وہ رہنمائی ہوتی ہے، وہ کائنات کی زندگی ہوتی ہے۔ جب میرے آقا کے دہنے اطہر سے کوئی کلمہ نکلتا ہے تو کئی رازوں کو افشاں کرتا ہے، کئی اسرار و رموز کو کھولتا ہے۔ جب آقا کے دہنے اطہر سے کوئی بات نکلتی ہے
جلوس روکنے سے فساد ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوستہ۔ کہا پھر آقا آپ جا کیوں رہے ہیں؟ کہا ان ارید الا الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہو۔ اب یہاں پہ ذرا بڑی توجہ سے رک رک کے سنیے گا، ان ارید الا الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نکل رہا ہوں تاکہ اصلاح کروں فی امت، اپنی نانا کی امت، جدی میرا نانا، رسول اللہ جو رسول ہے۔ بھائی اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آقا کا نام لو، میں کہوں گا وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ مزمل ہیں، وہ مدثر ہیں، وہ سرور کون و مکان ہیں۔ یہ 99 جو مشہور نام ہیں میں سارے گن دوں گا۔ جب مجھے آقا کے اتنے نام آتے ہیں تو جس کا نانا تھا وہ تو ان اسرار سے بھی واقف ہوگا جو ہمارے اور جو کمال میں بھی نہیں۔ اس حسین نے یہ نہیں کہا مبشر کی امت کی اصلاح کے لیے، مزمل کی امت کی اصلاح کے لیے، ان کا ارید الا الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، جدی رسول اللہ، بڑی توجہ رکھیے گا، جدی رسول اللہ۔ پھر بولیے جدی۔ حسین نے بتایا میں محمد بن عبداللہ کا نواسہ نہیں، محمد الرسول اللہ کا نواسہ بن کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے والا محمد بن عبداللہ کا منکر نہیں، محمد الرسول اللہ کا منکر ہے۔ میری دشمنی اس سے نہیں جو محمد بن عبداللہ کا منکر ہے، میری دشمنی اس سے ہے جو محمد الرسول اللہ کا منکر ہے، جو میری آقا کی شریعت کا دشمن ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بریک سوال کر کے اپنے موضوع کو سمیٹوں کہ زیادہ تو نہیں پڑ گیا میں بات کو سمیٹوں اور بات کو بڑھاؤں کہ آقا نے کہا میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ پوری امت متفق ہے، پوری امت اسلامیہ، کہ شراب یزید پیتا تھا، جوا یزید کھیلتا تھا، فاسق و فاجر یزید تھا، لعین یزید تھا۔ پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے کفر میں مولوی اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کے فسق میں کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ سارے مولوی کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی ذہن کا ہو، کسی بھی فکر کا ہو، وہ کہتے ہیں وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ جواری تھا، وہ بندرباز تھا، اس میں لاکھ برائیاں تھیں۔ میں آقا سے پوچھتا ہوں آقا برا یزید تھا، شرابی یزید تھا، زانی یزید تھا، آپ نے نہیں کہا یزید کی اصلاح کے لیے؟ بھائی آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یہ ضرورت تو اسے تھی۔ آپ نے نہیں کہا یزید کی اصلاح کے لیے کہ وہ شراب پیتا ہے شراب سے روکوں گا، آپ نے نہیں کہا وہ جوا کھیلتا ہے اسے جوے سے روکوں گا، آپ نے کہا نہیں امت کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، یعنی کہا یزید کی اصلاح کے لیے۔ آقا یزید کی اصلاح کریں، امت کیوں؟ آقا پلٹ کے جواب دیں گے تم نہیں سمجھتے، میں سمجھتا ہوں، امت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر یہ امت ٹھیک ہوتی یزید ممبر پہ آتا کیوں؟ میں پلٹ کے جملہ کہوں اگر سنبھال سکو، اگر امت ٹھیک ہوتی یزید ممبر پہ آتا کیوں؟ یعنی اگر سامعین ٹھیک ہوں تو غلط بندہ ممبر پہ آئے کیوں؟ اگر سامعین ٹھیک ہوں، باشعور ہوں، صاحبان معرفت ہوں، حلال و حرام کی تمیز ہو، تو کیوں کوئی آ کے کچی بات کرے؟ آقا نے بتا دیا کہ میرا مقصد یہ ہے، کل میرے عزاداروں کا مقصد یہ ہوگا، اور اکیلے حسین کا نہیں، ہم 12 کا مقصد یہی ہے۔ ہم میں کوئی چپ ہوتا ہے تو اس لیے کہ دین بچے، اٹھتا ہے تو اس لیے کہ دین بچے۔ اور یہ مت سمجھ لینا کہ یہ فضیلت و کمال پنجتن پاک پہ ختم ہو گئے۔ حسین کے بعد میرے بیٹے کو دیکھنا، سجاد معجز نما ہے، اس کے بیٹے کو دیکھنا، باقر معجز نما ہے، صادق آل محمد کو دیکھنا، موسیٰ کاظم کو دیکھنا، علی رضا کو دیکھنا، محمد تقی کو دیکھنا، علی نقی کو دیکھنا، حسن عسکری کو دیکھنا۔ یہ چہرے بدلیں گے، کردار نہیں۔
یہ چہرے بدلیں گے، کردار نہیں بدلے گا۔ ہر دہن سے آواز محمد آئے گی، ہر پیکر میں کردار محمد ہوگا۔ تم جس کو دیکھو گے تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر آج آقا ہوتے تو کیا کرتے، انہیں دیکھ لینا یہ جو کر رہے ہیں، اگر محمد ہوتے۔ اب میں دو جملے اور کہوں کہ علی سے لے کر، میرے مولا کائنات سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک حالات کچھ اور ہیں۔ امام حسین سے لے کر، شہادت امام حسین سے لے کر باقر العلوم کی شہادت تک حالات کچھ اور ہیں۔ صادق آل محمد کی زندگی کے حالات کچھ اور ہیں۔ موسیٰ کاظم علی رضا تک حالات کچھ اور ہیں۔ مولا تقی سے لے کر امام عسکری تک اور قائم زمانہ تک حالات اور ہیں۔ خدا آپ کو تاریخ پڑھنے کی توفیق دے اور آپ کو پتہ چلے جو معصوم بولا ہے وہ اس لیے بولا ہے کہ شریعت باقی رہے، جو چپ رہا ہے اس لیے چپ رہا ہے کہ شریعت باقی رہے، جو گھر میں بیٹھا اس لیے کہ دین باقی رہے، جو گھر چھوڑ کے نکلا اس لیے کہ دین باقی رہے۔ بھائی آج آپ دن منا رہے ہیں اور شہادت منا رہے ہیں مولا عسکری کی، مولا امام علی نقی علیہ السلام، مولا محمد تقی علیہ السلام اور میرے مولا امام عسکری علیہ السلام، یہ تینوں بزرگ ہستیاں مسلسل قید میں رہی ہیں۔ میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، دو جملے کہوں گا تاکہ کوئی بات سمجھا سکوں آج کے دن کی مناسبت سے۔ بھائی ان کو کہا جاتا ہے، آخری دو اماموں کو، امام مہدی سے پہلے عسکریین، امام ہادی النقی اور امام عسکری کو عسکریین۔ سامرہ کے اندر یہ بزرگ ہستیاں موجود تھیں اور خلیفہ وقت نے، حاکم وقت نے ان کو مدینے سے وہاں بلا لیا۔ کیوں؟ تاکہ ان پہ نظر رکھ سکے، اور جہاں فوج کی چھاونی تھی، قیامگاہ تھی، وہیں پہ ان کو رکھا تاکہ نظر رہے۔ نہ کوئی شیعہ ان سے مل سکتا ہے، نہ یہ کسی شیعہ سے مل سکتے ہیں، نہ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے، نہ یہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ چاروں طرف فوج کا پہرا ہوتا تھا۔ اتنے مشکل حالات میں جنہوں نے مہدی بچا کے دیا ہے اسے عسکری کہا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے، بڑی توجہ رکھیے گا، میں اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں مزید بات کو کھولتا، اور ابھی یہی جملے اگر سمجھ جائیں تو کافی ہیں۔ راوی کہتا ہے، حالات سمجھ میں آ گئے، پہرا اس لیے نہیں تھا کہ مولا عسکری کو شہید کرے، اس لیے بھی نہیں تھا کہ مولا نقی کو شہید کرے، پہرا اس لیے تھا کہ وہ جس نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے وہ دنیا میں نہ آنے پائے۔ اسی لیے میرے مولا کی قائم زمانہ کی، کل سے امامت کی ابتدا ہو جائے گی، پرسوں سے، تو قائم زمانہ کی شباہت ہے مختلف انبیاء سے۔ ایک شباہت ہے حضرت موسیٰ سے کہ میرے قائم زمانہ حضرت موسیٰ کی شبیہ ہیں، کہ جس طرح فرعون نے پوری کوشش کی کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، لیکن اس قادر مطلق نے فرعون کے گھر میں موسیٰ پال دیا۔ اس قادر مطلق نے، علیم و حکیم نے، دانا و مدبر نے فرعون کے گھر میں موسیٰ پالنا کمال نہیں، فرعون کے گھر میں پالنا کمال ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام کے گھر سے ایک چٹھی نکلی۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا، شاید بات خشک ہو لیکن بات علمی ہے۔ امام جانتے تھے کہ شیعہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ ہر امام کے کچھ خاص صحابی ہوتے تھے جو امام کے رازدان ہوتے تھے۔
میں کمی ہو، نہ اس کی والدہ کو کوئی ٹھیس پہنچے، نہ خود امام کی زندگی ختم ہو کہ جب تک وہ آ نہ جائے، اور نہ اس کے غیبت میں جانے تک کوئی کوتاہی ہو۔ اتنی ذمہ داریوں کے اندر جو امام موجود ہیں وہ حسن عسکری ہیں۔ اسی لیے نام ہی عسکری ہے کہ فوج کی چھاونی میں، فوج کے پہرے میں جس نے قیامت تک کی حجت پال کے دی ہے وہ حسن عسکری ہے۔ بار بار میرے مولا کے قتل کی کوشش کی گئی، 3 بادشاہ گزرے اس دور میں، اور یہ اتفاق صرف مولا کے ساتھ ہے کہ 3 بادشاہ گزرے، تینوں نے کوشش کی کہ میرے مولا کو شہید کر دیا جائے۔ اپنی قید میں رکھا کہ سختی کریں، پھر ایک اور بندے کی قید میں ڈال دیا، بڑی توجہ رکھیے گا، قید میں ڈال دیا کہ ان پہ سختی کر۔ اس نے سختی کی، لیکن جب اس نے میرے مولا کا کردار دیکھا، قید میں لایا تھا تاکہ سختی کرے، لیکن جب میرے مولا کا کردار دیکھا، روایت کہتی سختی دور کی بات، وہ نظر اٹھا کے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ یہ سازش بھی ناکام ہوئی۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں آخری جملوں پہ آ گیا، معذرت خواہ ہوں اگر کچھ وقت زیادہ لے پایا تو معذرت خواہ ہوں۔ کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ وہ امام کا دیوانہ ہو گیا، پھر حکومت نے ایک اور بندہ اٹھایا اور اس نے بتایا کہ میں علی کی، حیدر کرار کی نسل میں سے ہوں، سید ہوں، علوی ہوں، اور وہاں کے غلام اور وہ لوگ جو گھروں میں کام کرتے تھے اور وہ لوگ جو فقراء و محتاج تھے جن کے اوپر سختیاں ہوتی تھیں ان کو ساتھ ملا کے قیام کرنا چاہا۔ کہا کہ میں علوی ہوں، میں سید ہوں، اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ سازش یہ تھی کہ ہم کہیں علوی ایسے ہوتے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ علوی ایسے ہوتے ہیں، نہ بچوں کا حیا کرتے ہیں، نہ خواتین کا حیا کرتے ہیں، نہ کسی اور کا۔ امام نے فقط ایک جملہ کہا اور سازش ختم ہو گئی۔ امام نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں علوی ہوں، علوی ایسے نہیں ہوتے، اور اس کا ہم اہل بیت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ اور ہے، کسی نے علوی دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو۔ یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ اب تیسری سازش تھی زہر دینا، اور زہر ایک بار نہیں کئی بار دیا گیا۔ آپ کے اماموں میں سے کوئی ایسا امام نہیں جو شہید نہ کیا گیا، یا خنجر سے، یا زہر سے، یا سری شہادت، یا جہری شہادت۔ اب ذرا سنیے گا، کئی بار زہر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط حسن مولا کو زہر کئی بار دیا گیا، ہر مولا کو کئی بار زہر دیا گیا، اور اللہ کا نور تھا جسے باقی رہنا تھا۔ آخری بار جو زہر دیا گیا اتنا سخت تھا کہ مولا اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ مولا حسن عسکری، زہر پہلے بھی دیے گئے لیکن اللہ کا انتظام کچھ اور تھا۔ اب کی بار آخری مولا 12ویں آقا کی عمر 5 سال ہے، گھر ہے آج بھی سامرہ میں، اللہ تمہیں زیارت نصیب کرے۔ آج بھی وہ قیام گاہ موجود ہے جہاں 12ویں آقا تھے، اسی گھر میں قبریں ہیں جس گھر میں پہلے تھے، اس گھر کو ہی قبرستان بنایا گیا۔ انتظام یہ کیا گیا کہ مولا کو بلایا گیا۔ اس ملعون معتمد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ غذا تناول کریں۔ امام نے ایک لقمہ اٹھایا، ایسا نہیں ہے کہ معصوم کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا سے واقف ہوتے ہیں۔ امام نے لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا، پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چاند لقمے کھانے کے بعد رنگ متغیر ہو گیا، یہ خبیث اٹھ کے چلا گیا۔ مولا گھر میں آئے، جگر کے ٹکڑے پھٹ رہے ہیں، ایک یا دو آپ کے باوفا خواص آپ کے ساتھ ہیں، اور مولا کا رنگ مسلسل متغیر ہو رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد مولا نے اپنے خاص سے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں ایک 5 سال کا بچہ آئے گا، وہ میرا وارث ہوگا، وہ جو مانگے گا میرے ایک کمرے میں پڑا ہے اسے دے دینا، میرا غسل بھی وہ کرے گا، مجھے کفن بھی وہ دے گا، میرا پہلا جنازہ بھی وہی پڑے گا، وہ میرے امامت کا وارث ہوگا۔ امام اس دنیا سے گئے، جانے سے پہلے امام زمن تشریف لائے اور بابا کا سر اٹھا کے
بابا کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ روایت کہتی امام عسکری نے پانی مانگا، امام مہدی نے اٹھ کے پانی دیا، مولا نے پانی نوش کیا۔ میں پوری روایت پڑھ کے کچھ جملے کہوں گا عزادارو، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام اٹھے، امام نے غسل دیا، امام اٹھے، امام نے کفن دیا، امام نے خود جنازہ پڑھا۔ امام بہت روئے اپنے بابا کے جنازے پہ، امام بہت روئے، لیکن آج تک 12واں مولا اپنے بابا کو نہیں روتا، اپنی دادیوں کی چادروں کو روتا ہے۔ میں آپ سے جملہ آپ سے پوچھتا ہوں، عسکری مولا نے آخری وقت میں پانی مانگا، سامنے کون تھا؟ اپنا بیٹا۔ قید میں تھے عسکری مولا، دشمن کی قید تھی، لیکن پانی مانگا، مل تو گیا نا، مولا نے پانی پی تو لیا نا۔ آپ کا دادا حسین 3 دن کا پیاسا اپنے لیے نہیں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ مولا آپ غریب الوطن تھے، مدینے میں نہیں تھے آقا، لیکن آپ کے بیٹے کے ہاتھ پابند نہیں تھے۔ میں کہہ گیا، تم سن لیا تم نے۔ مولا آپ کا مدینے سے دور تھے، لیکن آپ کے فرزند کے ہاتھ پابند نہیں تھے، آپ کے فرزند کو کوئی تازیانے مارنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے حوصلہ سید سجاد کا، سامنے بابا کا لاشا ہے، نہ سجاد غسل دے سکتا ہے، نہ سجاد کفن دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، بس 3 یا 4 جملے عزادارو، بھائی آگئے، بات تمام ہوئی۔ میرے مولا آپ اپنے بابا کے جنازے پہ کھل کے روئے ہیں، کسی نے آپ کو روکا نہیں، لیکن قیامت تک، آج تک آپ اپنے بابا کو نہیں رو رہے۔ آپ کا رونا فقط ایک بات پہ ہے، میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جو کربلا سے لے کر شام تک رنگ بدلتے رہے۔ ان رخساروں کا ذکر کیوں کرتے ہیں بار بار میرے آقا صاحب الزمان؟ میرے مولا مہدی آج بھی پردے غیب میں رو رہے ہیں، ان رخساروں کو کیوں رو رہے ہیں؟ عزادارو، بڑوں بزرگوں کی شہادت تم سنتے ہو، اون و محمد کی شہادت بھی تم سنتے ہو، قاسم کی شہادت بھی تم سنتے ہو۔ کچھ شہادتیں وہ ہیں جو حسین کے بعد ہوئی ہیں، جو کوئی نہیں پڑھتا۔ میں چند جملے کہوں گا۔ حسین نے زین چھوڑی ہے، خیمے کے اندر 124 یتیم بچہ تھا۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ خیمے کے اندر 124 یتیم بچہ تھا۔ حسین زین چھوڑ کے زمین کربلا پہ آئے، خیمے میں 124 بچہ، حسین کی شہادت ہو گئی، خیمے میں 124 بچہ۔ اللہ جانے کون اس بات کو سمجھے گا جن کی چھوٹی اولاد ہے۔ شام غریبہ شروع ہوئی، خیمے میں 124 بچہ تھا۔ شام غریبہ کے بعد علی کی بیٹی نے بچوں کو جمع کیا، صرف 84 بچ گئے تھے۔ کچھ بچے وہ تھے جو خیموں میں جل کے مر گئے، کچھ بچے وہ تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گئے۔ مجھ سے پوچھو 84 بچے تو بچا لیے نا علی کی بیٹی نے؟ نا عزادارو مجھے معاف کرنا، کربلا سے چلی ہے حیدر کرار کی بیٹی، تو ساتھ میں 84 بچے تھے، کوفے میں داخل ہوئی 64 بچ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن 64 بچے بچا لیے نا علی کی لاڈلی نے۔ نہ مجھے معاف کرنا، کوفے سے چلی ہے زہرا کی لاڈلی، تو 64 بچے تھے، شام میں داخل ہوئی ہے صرف 11 بچ گئے تھے۔ مجھ سے پوچھو 11 بچے بچا لیے علی کی لاڈلی نے؟ نہ عزادارو، شام میں داخل ہوئی ہے تو 11 تھے، جب قیدیں نبھا کے واپس پلٹی صرف 3 بچ گئے تھے۔ باقی بچے گئے کہاں پہ؟ ماؤں کے ہاتھ پابند ہوتے تھے، بچے ماؤں کی گود میں ہوتے تھے، یہ کمینے اونٹ کو چابک مارتے تھے، بچوں کے معصوم ہاتھ ماؤں سے جدا ہوتے، مائیں پلٹ کے کہتی اگر زندہ بچ گئی تیری قبر پہ ضرور آؤں گی، ورنہ انا للہ۔ بچے گرتے آئے، ایک مقام ایسا آیا کہ اب کی بار کوئی معصوم، عام معصوم نہیں گرا۔ حسین کی 4 سال کی سکینہ بے پلانے اونٹ سے گر گئی، حسین کا سر رک گیا،
آگے سفر نہیں کر رہا عزادارو۔ یہ شمر جانتا تھا حسین کا سر کیسے چلے گا، اس نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا۔ سجاد تیرے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ روایت کہتی امام نے قافلے کی طرف دیکھ کے کہا بتا میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ کہا سکینہ کچھ فاصلہ پیچھے رہ گئی ہے۔ شمر ابن ذی الجوشن اور بجدل بن سلیم یہ دونوں ملعون اٹھے، خدا ان پہ لعنت کرے، یہ چلے ہیں سکینہ کو لینے کے لیے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے شام غریبہ میں ان کا ظلم دیکھ چکا تھا، میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ ان سے پہلے پہنچوں، کہیں مجھ سے پہلے بچی پہ ظلم نہ کریں۔ حمید کہتا میں پہنچا اس وقت ہوں جب یہ اجر رسالت دے چکے تھے۔ کہتا جا کے میں نے شمر کو دھکا دیا، معصوم کو کتنا اور مارے گا، 4 سال کی معصومہ ہے۔ کہتا بچی نے جب مجھے دیکھا نا کہ میرا ہمدرد ہے، بچی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتا میں دوبارہ سواری پہ سوار ہوا، میں نے اس 4 سال کی معصومہ سے کہا آ میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ جا، تجھے میں قافلے تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہتا جو ہی میری زبان پہ آئے نا آ میرے ساتھ بیٹھ جا، تجھے قافلے تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ معصومہ پیچھے ہٹ کے کہنے لگی میں حسین کی بیٹی ہوں، تو ایک نامحرم ہے، میں تیرے ساتھ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتی۔ کہا تو کیسے چلے گی؟ بس عزادارو کہا تو سواری پہ چل، سکینہ پیدل چلے گی۔ حمید کہتا ہے میں سکینہ کو لے کے قافلے کے قریب آیا، میں نے کہا بابا شکایت کرے گی، بابا تیری معصومہ تماچے کھا رہی ہے۔ کہتا بابا سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا پھوپھی کے قریب جا کے بتائے گی، کہا پھوپھی کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا علی اکبر سے ملے گی، کہا علی اکبر کو بھی کچھ نہیں کہا۔ کہا اس گھوڑے کے قریب گئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا، ایک مرتبہ کہنے لگی چچا غازی دیکھ تیری لاڈلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا